موجودہ سیلابی صورتحال کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کے موضوع پر محترم سید منور حسن صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ میں درخواست گزار ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سید منور حسن صاحب۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ برادر مکرم محمد حسین میلتی صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، برادر عزیز سید محمد اقبال صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع بستی، حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، رمضان المبارک اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، اپنی برکتوں کی بارش برسا رہا ہے، مغفرت کے پروانے جاری کر رہا ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو اس پکار کو سنتے ہیں، جب ہر رات ایک منادی کرنے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو اپنی مغفرت کا طالب ہو، ہے کوئی جو اپنے رب کی بارگاہ رب العزت میں قربت کا طالب ہو، اور پھر اس آواز پر لبیک کہنے والوں میں انگنت افراد کی مغفرت کر دی جاتی ہے، نجات کا ذریعہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک مسلسل اس کام کو انجام دیتا ہے، پھر جس کا ظرف جتنا وسیع ہو، جس کا دامن جتنی دور تک پھیلا ہوا ہو، جس میں طلب صادق اور حسن طلب کا جذبہ موجود ہو، وہ رمضان المبارک کی راتوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے دنوں اور اس کے مختلف حوالوں سے جو عبادات ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ رمضان المبارک کے دنوں کے روزے، راتوں کو قرآن پاک کے ساتھ شغف کرنا، آخری عشرے کا اعتکاف، شب قدر کی تلاش کرنا، یہ تمام چیزیں بندوں کو بندوں کے رب سے قربت کے عنوانات اور مراحل طے کراتی ہیں، اور حالات کے مدنظر میں بندہ بن کر رہنے اور بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کا گر بتاتی ہیں۔ اس دفعہ رمضان المبارک ان حالات میں طلوع ہوا ہے کہ پوری قوم ایک شدید آزمائش سے دوچار، ملت اسلامیہ پاکستان سیلاب کے حوالے سے شدید قسم کے چیلنج سے اور ایک بڑی آفت سے دوچار ہے، اور یہ مسئلہ اب ایک صوبے کا نہیں، دو صوبوں کا نہیں، 4 صوبوں کا مسئلہ، جہاں پانی اتر بھی گیا ہے وہاں بھی حالات کی خرابی دور تک دیکھنے کے باوجود کوئی منظر ایسا نہیں دکھاتی کہ جو لوگوں کے لیے سکینت کا اور سکون کا باعث ہو، اور مستقبل کے بارے میں بھلائی کی اور خیر کے لوگ توقع کر سکیں۔ جتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، اس نے ان تمام انتظامات کا اور ان تمام وعدوں اور دعووں کا پول کھول دیا ہے کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے، لوگوں کو سہولت اور سکون فراہم کرنے کے حوالے سے، ان پر آنے والی آفات کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے دعوے جو کیے جاتے تھے، وہ سارے کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام اور یہ آفت اور ایک بہت بڑا کیٹاسٹروف جس کو کہتے ہیں،
صوبہ پختونخوا سے، صوبہ خیبر سے اس کا آغاز ہوا، اور پھر جہاں جہاں یہ پانی جاتا گیا وہاں وہاں یہ کام پھیلتا اور بڑھتا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری حکومتیں کتنی ہی گئی گزری ہوں، ان کے پاس سامان موجود ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے کہ پہلے سے اس کی نشاندہی کر سکیں، لوگوں کو کچھ اطلاعات دے سکیں، تنبیہ کر سکیں، فور وارن جسے کہتے ہیں، پہلے سے ان کو بتا سکیں کہ بارشوں کا سلسلہ کیسا ہونا ہے اور دریاؤں کے اندر طغیانی کا کیا حال ہونا ہے، اور پڑوسی ملک بھارت کے جو ارادے اور عزائم ہمیشہ سے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ بتا سکتے تھے۔ لیکن حکومتوں نے سرے سے کوئی زحمت ہی گوارا نہ کی کہ لوگوں کو پہلے سے متوجہ کر سکیں، متنبع کر سکیں اور حالات کی بہتری کی طرف بتا سکیں۔ ظاہر ہے کہ جو حالات ہوئے ہیں وہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ٹی وی کی چینلز پر لوگ دیکھتے ہیں، اخبارات کی دنیا میں اس کو پڑھتے ہیں، اداریوں اور کالموں کے اندر تجزیہ نگاروں کی آرا سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، لیکن مقام جو حادثے کا مقام ہے ان مقامات کو دیکھے بغیر ان لوگوں کی مزری کو اور ان کے حالات کو سمجھنا حقیقت یہ ہے کہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور جو دکھ ہے لوگوں کا، وہ دکھ بھی جس دائرے میں آپ دیکھ رہے ہوں ایک طرح کا نظر آتا ہے، آگے بڑھتے چلے جائیں، دائرے وسیع ہوتے چلے جائیں، انسانوں سے ملتے چلے جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسانی دکھ بحیثیت مجموعی انسان بٹانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ خود ہماری اپنی حکومت بھی اگر اکیلے اور تنہا سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے تو وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے۔ ریسکیو کا کام، ریلیف کا کام، ریہیبلیٹیشن کا کام، ان تینوں کاموں میں جس مدد کی ضرورت ہے، جب تک کئی حکومتیں جمع نہ ہو جائیں اور ان تمام حکومتوں اور ان کے وسائل کو ہماری حکومتوں اور ان کی قیادت پر یہ اعتماد ہو کہ وسائل ٹھیک جگہ پر صرف ہوں گے، نتیجہ خیز ہوں گے اور ضرورت اور مدد ضرورت مندوں تک پہنچے گی، اس وقت تک اس کام کا بیڑا اٹھانا، لے کر چلنا، منزل تک پہنچانا، نتیجہ خیز بنانا ناممکنات میں سے۔ لیکن یہاں تو حکومتوں نے سرے سے ابھی کوئی کام کیا ہی نہیں، اعلانات ہیں، اب بھی دعوے اور وعدے، حالانکہ اب بیرونی حکومتوں کی طرف سے امداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ سعودی سفیر سے میری بات ہوئی تھی اور کئی دنوں پہلے کی بات ہے، تب انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ فوری طور پر ہم نے کئی جہاز لوڈ کھجوروں کے بھیجے۔ پہلے ایک جہاز کے اندر 2.5 ٹن کھجوریں تھیں۔ جب اس کو 6-7 دن کھجوروں کو ملے ہوئے یہاں پر گزر گئے تو میں نے پریس سے اور میڈیا سے بھی یہ بات کی اور اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ وہ 2.5 ٹن کھجوریں کہاں چلی گئی ہیں۔ میرا یہ اعلان اخبارات میں چھپا یا بیان چھپا تو مجھ سے دکانداروں نے ملاقات کی، لاہور کے دکانداروں نے، پشاور کے دکانداروں نے، اور انہوں نے کہا کہ کھجوریں تو ساری مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، فروخت ہو رہی ہیں کھجوریں، جن کو دی گئی تھی انہوں نے مارکیٹ کے اندر پہنچا دی ہیں، اس کا لیبل بدل دیا ہے، اس کا لفافہ بدل دیا ہے، نسبتاً سستے داموں میسر ہیں۔ سعودی کھجوریں اتنی سستی نہیں ہوتی، سستے داموں میسر ہیں، لیکن وہ تو بک رہی ہیں، فروخت ہو رہی ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو خدا کا اتنا خوف بھی نہ ہو کہ وہ حق بحقدار رسید حالت روزہ میں جو لوگ ہیں، مصیبت سے جو لوگ دوچار ہیں، ان کے نام پر ملنے والی کھجوریں ہی ان کو پہنچا دیں، ان سے توقع رکھنا ہے تو بتوں سے امید رکھنے کے مترادف، لیکن اس کے علاوہ کیا جا سکتا ہے۔ صوبہ سرحد کی یا صوبہ پختونخوا کی حکومت کو 2.5 لاکھ خیمے باہر سے ملے۔ میں جب وہاں پر موجود تھا صوبہ سرحد، صوبہ پختونخوا میں، تسلسل کے ساتھ دن میں 10 بار یہ سوال کرتا رہا کہ وہ 2.5 لاکھ خیمے کہاں ہیں؟ وہ تو نظر آنے چاہیے، دکھائی دینے چاہیے۔ خیمہ بستیاں بہت ساری ہیں، لیکن وہ NGOز نے بنائی ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن نے بنائی ہیں، جماعت اسلامی نے بنائی ہیں، بے شمار دینی حلقے ہیں، دینی گروہ ہیں جنہوں نے یہ بنائی ہے، لیکن وہ 2.5 لاکھ خیموں کی بستی
اگر کہیں پر بسائی جائے، کن جگہوں پر بسائی جائے، کہاں کہاں پر پہنچایا جائے، مفقود ہے۔